ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت اور نفرت اور خوف پیدا کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر ملا کر دوسرے انسان کے مسائل کو حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور اپنے پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ انسان دوسرے کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے، ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ معمول کو معمول کا مقدر ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں، ہمارے ساتھ ویسا کیوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی، اے رب تو نے موسیٰ کو آخر کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائز ناجائز ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے وسط برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کافر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، حالات کے ساتھ حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رات آ جائے تو نیند بھی کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے ابتدا کی تاریکوں میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ امید کسی واقعے کا نام نہیں، یہ صرف مزاج کی ایک حالت ہے۔ فطرت کے مہربان ہونے پر یقین کا نام امید ہے۔ جب مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ ہو سکے، ان مسلمانوں پر غور کرنا چاہیے۔ جو اسلام مسلمانوں پر نافذ نہ ہو سکے، اس اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ کر سکے، اس قوت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا اندھیرا، حق و باطن وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے، اس کے اندرونی نظام میں بھی خیر و شر، یقین، وسوسوں وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین و ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے، یہ خیر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہموار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی راہ میں رکاوٹ نہیں، نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کی ضمانت۔ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو، اسے دریائے، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر
میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ جس کا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو وہ محد بھی کافر ہوگا۔